بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل میں اپنی مسجد میں معمول کے مطابق فجر کے بعد قرآن کی تفسیر کر رہا تھا۔ دوران تفسیر صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا تو میں نے بتایا کہ سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اب لوگ سنتے ہیں سن 6 ہجری، سن 7 ہجری، سن 8 ہجری، لیکن یہ سن ہجری ہوتا کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک صاحب کا سوال یہی ہے کہ یہ سن ہجری کیا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی معلومات کے اندر اضافہ ہو اور اس سے آپ کا علم بڑھے۔ تو اسلامی سال جو ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوا۔ یہ کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، تو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ابتدائے اسلام کے اندر مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ اور ڈیٹ کا کوئی دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط اور لیٹر لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط اور لیٹرز روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان لیٹرز پر کوئی ڈیٹ اور تاریخ درج نہیں ہوتی، حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور ریکارڈ کے محفوظ رکھنے میں کافی آسانی اور سہولت ہے۔ آپ نے لیٹر کس دن تحریر کیا، کس دن اس کو سینڈ کیا، وہ لیٹر کب پہنچا، کس دن حکم جاری ہوا، کس دن اور کس وقت سے اس پر عمل کا آغاز ہوا، ان سب باتوں کے جاننے اور سمجھنے کا دار و مدار تاریخ اور ڈیٹ کے لکھنے پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مدلل بات کو بہت معقول اور ریزنیبل سمجھا اور بہت سراہا۔ فوراً مشورے کے لیے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ایک میٹنگ بلائی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مفید رائے مجلس مشورہ میں اکابر صحابہ کے سامنے رکھی۔ تمام صحابہ کرام کو بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مشورہ طلب کیا کہ اس کا آغاز کب سے ہو، کب سے اس کی شروعات کی جائے، کب سے اسٹارٹنگ ہو۔ تو اکابر صحابہ نے اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے پیش کی۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ دوسری جماعت کی یہ رائے تھی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اور تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز اور شروعات ہو، جبکہ چوتھی جماعت کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال وفات سے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا اور آغاز کیا جائے۔ یہ 4 قسم کی رائیں اور مشورے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بلائی گئی مجلس شورا میں پیش کیے گئے۔ ان آراء اور اپینین میں سے کسی ایک کے انتخاب اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ غور و خوض کے بعد حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ولادت یا نبوت کی تاریخ اور دنوں میں اختلاف کے باعث ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کا آغاز کرنے میں اختلاف رونما ہو سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ حضور کی وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے رنج اور غم اور صدمے کا سال ہے،
اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ اسی سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام امن و سکون کے ساتھ بغیر کسی خوف اور خطر کے پروردگار عالم کی عبادت کرنے لگے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، جو دراصل دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ ان دلائل اور وجوہات کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا، سب کے سب اس بات پر ایگری ہو گئے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہی کی جائے۔ اگرچہ اسلام کے اس قریبی عہد میں دیگر اور بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، مثلاً واقعہ بدر، فتح مکہ، حجۃ الوداع وغیرہ، ان میں سے کسی ایک واقعے کو سن آغاز کی علامت قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک واقعہ اپنے اندر مذہبی، قومی، تاریخی اور سیاسی عظمت و رفعت رکھتا ہے۔ سن ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے دینی تاریخی اعتبار سے اپنے اندر خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب ان کو مکی دور کے ابتلا و آزمائش کی تنگ زندگی سے نجات ملی اور مستحکم اور پائیدار و مضبوط مستقر ملا۔ اسلام اور اہل اسلام کو پھولنے پھلنے کا موقع ہاتھ آیا اور یہیں سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت اور شان و شوکت نصیب ہوئی۔ باطل کو شکست و ہزیمت اور کفر اپنی موت مرنے لگا، اور یہیں سے مسلمانوں نے پوری دنیا کو رشد و ہدایت اور توحید کا عالمگیر پیغام دیا، اور دنیا کے ایک بڑے حصے تک اسلام کی شعاعیں پہنچی۔ یہ اسلام ہی کی قوت تھی جس نے اسلام کے محافظوں کے لیے گھر بار چھوڑنا آسان بنا دیا، اور پھر اسی طاقت نے ان کو ان کا وطن عزیز فاتحانہ شان کے ساتھ واپس دلا دیا۔